ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمین. الحمدللہ آج 17 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 317 میں 317 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ یہ دو صورتیں کور کریں گے. یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں اور جیسا کہ میں نے 28ویں پارے کے آغاز میں بتایا تھا کہ 28ویں پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کی سب مدنی صورتیں ہیں اور خصوصاً جو لوگ نسلاً مسلمان ہیں ان کے لیے یہ والا قرآن حکیم کا پورشن بہت اہم پورشن ہے. اور اسی پورشن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلابی دعوت لانچ کی تھی جس کی وجہ سے تقریباً 17 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا. صدیوں کی جو امپائرز تھیں، رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر، جنہوں نے اپنے ظلم کے پنجے گاڑ رکھے تھے لوگوں پر اور اس حد تک ظلم کے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا یا مذہب وہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا. اتنی اخلاقی پستی تھی، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے خلاف بھی کوئی مذہب رکھ سکتا ہے. جس طرح آج کل فریڈم آف ایکسپریشن لوگوں کو حاصل ہے. بادشاہ کرسچن ہے، رعایا مسلمان بھی ہو سکتی ہے، ہندو بھی ہو سکتی ہے. بادشاہ مسلمان ہے، حکمران وقت مسلمان ہے، رعایا جو ہے وہ یہودی بھی ہو سکتی ہے، عیسائی بھی ہو سکتی ہے، مسلمان بھی، یعنی یہ ان کو حق حاصل ہے. یہ حق انسانی ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی برکت سے ہوا. آپ نے وہ مذہبی جبر جو پوری انسانی تاریخ میں صدیوں سے چلتا آ رہا تھا اس کو اکھاڑا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایک کامل دعوت ہے اس حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ یہ مذہبی جبر جو ہے وہ واز و کلام کے ذریعے تو اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جن لوگوں کی بادشاہت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، جن کے مفادات سٹیک پہ لگے ہوئے تھے، وہ کبھی بھی اس ظلم کے سسٹم کا خاتمہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ سب سے بڑے بینیفیشری اس سسٹم کے وہ لوگ تھے. اب ایسے لوگوں کے خلاف جب آواز بلند کرنی ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کو تلوار بھی اٹھانی پڑے گی. یہی قتال کا اصل میں کانسیپٹ تھا. میں نے مسئلہ نمبر 85 اسی پہ ریکارڈ کروایا. قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ وہ جو باطل کا نظام ہے اسے اکھاڑا جائے. اب بدقسمتی سے یہ جہاد کا ایک پہلو جو ہے وہ بڑا اس کا ایک بھیانک پہلو انسانیت کے سامنے آیا ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں.
یا مسلمانوں نے غیر مسلموں میں جو انوسنٹ لوگ ہیں جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان کے اوپر خودکش حملوں کے ذریعے یا ان کو قتل کر کے اسلام کی خدمت سمجھ لیا ہے چند ایک مسلمانوں نے، جو باقی سارے 1.5 ارب مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور وہ کنسیپٹ اسی قسم کی آیات سے لیتے ہیں۔ ان آیات کو پڑھتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں اور آپ کی دعوت لانچ ہوئی ہے، ایک جھنڈے کے نیچے لوگ جمع ہیں، ایک خلیفہ کی بیعت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کو وحی کی تائید بھی حاصل ہے۔ آج کوئی بھی جہاد ہو رہا ہے اس کو وحی کی تائید حاصل نہیں ہے، یعنی اپنے اجتہاد سے ہی لوگ کر رہے ہیں نا۔ ایک ہی جہاد کو ایک پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اسی مکتبہ فکر کے دوسری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل فراڈ ہے۔ تو اب یہ آج کل کا جو جہاد ہے اس کو ان آیات کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ تو پیور جہاد تھا اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ۔ جہاد قیامت تک جاری ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ یعنی قواعد اور ضوابط ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ ادروائز یہ جہاد جو ہے وہ اسلام کی بدنامی کا باعث ہی اس ماڈرن دور میں بنا ہوا ہے، بجائے یہ کہ تبلیغ کا ذریعہ بنے۔ تو یہ سورہ الصف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو یعنی جھنجھوڑا ہے، اور ظاہر ہے اس میں جھنجھوڑنا زیادہ تر ان لوگوں کو ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ شروع کے لوگ جو تھے ان کی تو بڑی صحیح تربیت ہوئی ہوئی تھی، مکی 13 سال انہوں نے تکلیفوں کے کاٹے ہوئے تھے، وہ تو آپ سمجھیں کندن بن چکے تھے۔ لیکن جو بعد میں لوگ مسلمان ہوئے ان کو اس لیول کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، اس وجہ سے ان کے ایمان کا لیول اور ان کے انٹلیکچول لیول چیزوں کو سمجھنے کا اور اس دعوت کی اہمیت کا وہ نہیں تھا جو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین یا باقی سابقون الاولون اور انصار کا تھا۔ لہٰذا اب ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی پر ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا ہے، ان کو اللہ کا ریپریزنٹیٹو مانا ہے، تو اب جو تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اپنے نبی کا ساتھ دو گے، اب اس عہد کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم ایک عہد کرو، ایک دعویٰ کرو اور تم اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یعنی اہل ایمان کی خوبی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے اہل ایمان چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے تیار ہوں، اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، جو اسلام کا سمم بونم ہے۔ ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی، اب وہ سمم بونم کہلاتا ہے، اور اسلام کا سمم بونم جو ہے وہ قتال ہے، کہ کوئی شخص اپنے دین پر اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو جہاد کے اوپر زور ہوگا۔ اس کے بعد سابقہ جو انبیاء ہیں، دو یعنی بھاری جماعتوں کے پیغمبر، ایک عیسائی، ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے یہودی جن کے ٹاپ آف دا لسٹ پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ذکر خیر ہلکا سا ہوگا کہ ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کتنی وفاداری کی یا کتنی بے وفائی کی۔ پھر نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی بیان ہوگا کہ باقی ادیان پہ غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لانچ کیا ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر حاصل کرنی ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی قتال کے لیے۔ ظاہر اب یہ وہ جماعت تیار ہو رہی تھی جس نے تلوار کی زور پہ رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنا تھا، تو ان کو تو اس لیول کے اوپر لے کے آنا تھا نا کہ وہ ٹکرانے کے لیے تیار ہوں، اتنی سپر پاورز کے ساتھ، بڑے لمیٹڈ ریسورسز اور بڑے لمیٹڈ ویپنز کے ساتھ۔ اور پھر دیکھیں کیسے ٹکرائے ہیں وہ آپ نے اگر فزیکلی دیکھنا ہے تو آپ عمر سیریز دیکھ لیں، جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ کرام نے کس پیشن کے ساتھ اتنے مختصر سے وقت کے اندر، نہ اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے، نہ آج تک اس انسانی تاریخ میں کوئی آپ علیہ السلام کے بعد مثال ملی ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنی بڑی ریولوشن اور ایسا انقلاب جو آج بھی گلی گلی نظر آ رہا ہے۔ آج اگرچہ ہمیں اتنا غلبہ دنیاوی طور پہ حاصل نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا انقلاب آپ کو گلی گلی نظر آ رہا ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، چوراہوں پہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ حج کے موقع پر 3 سے 4 ملین لوگ جمع ہوتے ہیں، اور مسلمان ملک آلموسٹ اس وقت 56 ملک ہیں، اس سے آدھے ملک بھی کسی اور مذہب کے فالو کرنے والے لوگوں کے نہیں ہیں۔ تو گلی گلی یہ انقلاب نظر آ رہا ہے۔
چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی فارم کے اندر ہے لیکن کمٹمنٹ اپنی جگہ عقیدے کے اعتبار سے موجود ہے. تو اس قتال کے حوالے سے ایمفیسائز ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالی اینڈ پہ اس صورت کے اعلان ہوگا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے ساتھ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس طرح کے ساتھ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی غلبہ دیا. لیکن ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے خوش نصیب نہیں تھے جتنے ہمارے نبی علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 250 یا تقریباً 300 سال کے بعد ریولوشن آئی ہے. اور وہ کانسٹنٹائن II جو تھا رومن امپائر کا بادشاہ، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اس کی وجہ سے پوری رعایا کا مذہب عیسائیت ہو گیا تھا. تو 300 سال یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز کو لگے ہیں اس دعوت کو اس ایپیکس پہ لے جانے کے لیے. اور پھر یہ کانسٹنٹائن II وہی ہے جس کے نام پہ پھر انہوں نے وہ قسطنطنیہ شہر جو ہے وہ آباد کیا تھا، جو پھر 9ویں صدی ہجری کے اندر سلطان محمد فاتح نے فتح کیا اور پھر اس کو اس شہر کا نام استنبول رکھ دیا گیا. استنبول کا مطلب ہے اسلام کا گڑھ. یعنی جس طرح ہمارا کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے نا، تو ٹرکش لینگویج میں اسلام آباد کی ٹرکش بنے گی استنبول، اسلام کا گڑھ، اسلام ان بلک. تو یہ یعنی مسلمانوں نے فتح کیا اور آج تک مسلمانوں کے پاس ہے. یہ وہی کنسٹنٹائن ہے یا قسطنطینیہ جسے کہا جاتا ہے. تو یہ یعنی ریولوشن بڑی محنت کے ساتھ آئی ہے. اور اس ریولوشن میں جو بجلی بھری ہے نا وہ اس قرآن نے بھری ہے. اس زبان میں تھا جن لوگوں نے دنیا کی امپائرز کو اکھاڑنا تھا، ان کی اپنی مادری زبان کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی تاکہ ان کے اندر وہ پیشن موجود ہو. یہ وہ کتاب ہے جس نے ان کے اندر بجلی بھری ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں گے، صرف ہم تھوڑا سا ترجمہ اور تفسیری کور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن کی زبان میں یہ چیز نازل ہو رہی ہوگی تو ان کا پھر ایمان کا اور پیشن کا لیول کس جگہ پہ لائی کرتا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ آیت مختلف انداز میں پچھلی صورتوں میں بھی آئی ہے، میں آلریڈی اس پہ کافی بول چکا ہوں، اب میں اسے سکپ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، نبی علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانا ہے، تو اب کمزوری نہیں دکھانی قتال کے معاملے میں. اگر دعویٰ کیا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو اب یہ نہ ہے کہ موت کی باری ہے تو بھاگ جاؤ. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو. یہ جو تمہارا دعویٰ تھا اس پہ، تو یہ آج کل ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. ہم نے بھی اسلام کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا ہم غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ غلامی رسول میں ہمیں داڑھی قبول ہے؟ یا غلامی رسول میں کسی عورت کو پردہ کرنا قبول ہے؟ یا صرف نعرے ہی ہیں؟ اب اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے بندے محبوب ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. بے شک اللہ کے تو محبوب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. جہاد نہیں، جہاد کے اعلیٰ ترین شکل قتال، یعنی جنگ کے لیے. صفن کأنہم بنیان مرصوص. اور وہ ایسے جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی کافروں کے مقابلے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اسی کی ایک پریکٹیکل شکل اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی رکھ دی ہے کہ نماز میں بھی آپ ایک دیوار کی مانند نماز پڑھتے ہیں، یعنی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے. حتیٰ کہ بخاری شریف میں ہے کہ 2 بندوں کے درمیان جگہ نہ ہو ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ شیطان فزیکل شیطان بھی ہو سکتا ہے اور سٹیٹس کا شیطان بھی. ایک بندہ یعنی بالکل غریب ہے، ایک امیر ہے، تو ایک کی صف میں کھڑے ہو جائیں پھر محمود و یاز، اور صف میں نہیں خالی کھڑے ہوں، پاؤں سے پاؤں بھی ملائیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب صف سیدھی کروایا کرتے تھے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 725 نمبر 725، تو ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے، کندھے سے کندھا ملا لیتے تھے. سید میں نہیں، یلزقو کے الفاظ ہے،
جوڑ لیتے تھے، فزیکلی ٹچ کر لیتے تھے. اور اس سنت پہ صرف آج کل اہل حدیث عمل کرتے ہیں. باقی تو سب جو ہے وہ اس طرح ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید خارش ہی نہ لگ جائے. ایک ایک فٹ کے فاصلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اور صف سیدھی کروانے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارے سیدھے کھڑے ہو جائیں. صف سیدھی کرنا صرف صف سیدھی کرنے سے مراد سیدھا کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ملنا بھی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صف سیدھی کرنا نماز قائم کرنے میں سے. اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملے گا، کندھے سے کندھا. اور یعنی بالکل ٹچ کریں گے اور اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنے ہیں، نہ بہت زیادہ. یعنی یہ کندھے کی جو آؤٹر والی سائیڈ ہے اس کی سیدھ میں پاؤں ہونے چاہیے، تو خود بخود کندھا اور پاؤں آپس میں مل جائیں گے. اور ظاہر ہے پاؤں ملیں گے، ایڑیاں تو سیدھ میں آئیں گی. اب ایڑیاں تو نہیں مل سکتی کیونکہ اگر ایڑیاں ملائیں گے تو پاؤں کے پنجے قبلہ رخ سے ہٹ جاتے ہیں. پاؤں سے پاؤں ملنا چاہیے، ایڑیاں سیدھ میں ہونی چاہیے. وہ ایڑیوں کا ذکر اس لیے ہے کہ پنجے سیدھ میں نہ رکھے جائیں، ایڑیاں سیدھ میں رکھی جائیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ صف سیدھی تبھی ہوگی جب ایڑیاں سیدھ میں ہوگی، کیونکہ پاؤں تو کسی کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ پنجے ملانے شروع کریں گے تو جس کے پاؤں چھوٹے ہیں تو وہ تو آگے جا کے کھڑا ہوگا. ایڑیاں نہیں میچ کریں گی، اس کے پنجے مل رہے ہوں گے. تو ایڑیاں ایک سیدھ میں ہونی چاہیے، پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اس لیے جب ہم بھی یہاں صف سیدھی کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں میں بولتا ہوں کہ ریڈ لائن کے ایج کے اوپر آپ کی ایڑی آنی چاہیے. اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت کے بعد صف سیدھی کروایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ صف بالکل سیدھی ہو گئی ہے. اس زمانے میں ظاہر اس طرح لائنیں بھی نہیں ہوتی تھی نا، تو وہ ایڑیوں کو سیدھ میں رکھ کے اور کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملا کے فزیکلی اپنی صف کو سیدھی کیا کرتے تھے. آج کل تو بڑا آسان ہے، ہمارے تو باقاعدہ سمجھ لیں صفیں بنی ہوئی ہیں تو خود بخود صف سیدھی ہو جاتی ہے. اور آپ پوری تسلی کرنے کے بعد یعنی نماز کھڑی کیا کرتے تھے. لیکن آج کل آپ دیکھ لیں امام کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. خصوصاً جمعے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ابھی تک لوگ پچھلی صفوں سے آگے آ کے صف سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر پہ چڑھے، اقامت کے بعد صف سیدھی کروائے، جو پیچھے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں. جب وہ انشور کر لے کہ صفیں مکمل سیدھی ہو گئی ہیں پھر نماز کھڑی کریں. یہاں پہ الٹ ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ اقامت سے پہلے صف سیدھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ صف سیدھی کرنی ہے اقامت کے بعد. اور میرے اس پہ کلپ بھی ہے کہ سنت یہی ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہے، اس سے پہلے بیٹھے رہنا ہے. جب جو مکبر ہے وہ اقامت کے دوران قد قامت الصلاۃ پہ پہنچے گا نا کہ نماز کھڑا ہوا چاہتی ہے، تو پھر سب نے کھڑے ہونا ہے، صف سیدھی کرنا ہے. تو اس معاملے میں یعنی بریلوی اور اہل تشیع جو ہے نا وہ اس پہ کسی حد تک اتنے پورشن پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں. جبکہ اہل حدیث اور دیوبند جو ہیں وہ تو امام سے بھی پہلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور امام کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ زبردستی اس کو لا کے کھڑا کریں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ صف سیدھی کرنی ہوتی ہے. تو صف اس طریقے سے سیدھی کرنی ہے جو سنت ہے. سنت یہ ہے کہ اقامت کے بعد صف سیدھی کرنی ہے، جو کوئی اس میں ٹیڑھ پن رہ گیا. اقامت سے پہلے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اقامت کے بعد انشور کرے گا امام کہ ہاں یہ صف سیدھی ہوئی ہے کہ نہیں، جو آپ پہلے انشور کروا رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں نا وہ پہلے صف سیدھی کراتے ہیں پھر اقامت پڑھواتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، اقامت ہو جاتی ہے پھر میں ایک ایک صف میں جا کے آپ کی صف سیدھی کرواتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل یعنی معاملہ رکھا ہے نماز کے اندر بھی، اور ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس میں پھر نماز خوف والا معاملہ بھی ہے، خصوصاً جب نبی علیہ السلام موجود ہوں. تو سورہ نساء میں آیا ہے نماز خوف کا طریقہ کہ اب ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے. تو وہ پھر اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ ایک رکعت آپ علیہ السلام پڑھائیں گے اور آپ کے پیچھے ایک جماعت ایک رکعت پڑھے گی، اور اس کے بعد وہ جماعت باقیوں کا دفاع کرے گی، اور جو دفاع کر رہے ہوں گے پیچھے وہ آ کے دوسری رکعت نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے. اور جب نبی علیہ السلام سلام پھیر دیں گے تو وہ اپنی وہ رکعت مکمل دوسری کریں گے، اس کے بعد وہ دوسرے والے اپنی رکعت مکمل کریں گے، جسے نماز خوف بھی کہا جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. یعنی وہ انتہائی نافرمان قوم، آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل. حتیٰ کہ جب جہاد اور قتال کی باری آئی تو صرف 2 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک ان کے بھائی ہارون اور ایک دوسرے یوشع ابن نون. باقی سب نے کہا کہ اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے قتال کرے، ہم نے تو قتال نہیں کرنا، ہم نے تو بس میٹھا میٹھا دین لے کے چلنا ہے.
تو بڑا مشکل وقت آ گیا. تو یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ان پہ ایمان بھی لے کے آئے تھے، اس کے باوجود ان کی نافرمانی کر کے ان کو اذیت دیا کرتے تھے. یہاں اذیت دینے سے مراد فرعونی نہیں ہے، ان کے اپنے لوگ ہیں جو ان کو اذیت دیا کرتے تھے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پس جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو فرعونیوں کے دل کو تو نہیں ٹیڑھا کیا، وہ تو غرق کر دیے گئے تھے. یہ کون سے ٹیڑھے ہوئے کہ 70,000 یہودی ایک دن میں مرتد ہو گئے بچڑے کو خدا بنا کے. سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو خود گناہ کمانا چاہتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا. بل ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے وہ بڑے جانثار تھے. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب غزوہ بدر کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، سورۃ الانفال بھی نازل ہوئی کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہیں دے گا. ایک تو ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، یا تو اس کے ساتھ اس سے لڑائی کرنا آسان تھی کیونکہ ان کے پاس تو اتنا اسلحہ ہی نہیں تھا. دوسرا ابو جہل کا لشکر تھا جو کہ اسلحے کا لیس تھا. تو اب تم فیصلہ کرو. تو اس وقت انصار مدینہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ جا کے تو آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے. ہم تو اپنی جان آپ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں، آپ جس طرح کہیں گے ہم آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے. یعنی بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں صحابہ کرام کے، اوس و خزرج کے. پھر نبی علیہ السلام کو یعنی بڑا حوصلہ ہوا اور پھر مشکل ڈیسیژن کیا گیا کہ وہ غزوہ بدر میں جا کے ابو جہل سے لڑائی کی گئی. حالانکہ مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ بھی موجود نہیں تھا. وہ یہ جو ویسے مشہور کیا ہوا نا کہ وہ اسلحہ مسلمان کو غریب تھے، غریب شریف کوئی نہیں تھے. وہ اصل میں وہ جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے. تو تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے آپ کو تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈے بھی کافی تھے. وہ آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنی اب قدرت کا کرشمہ دکھانا ہے کہ ان ڈنڈوں کے ساتھ تلواروں والوں کو بھگانا ہے. تو وہ اللہ کا معجزہ ہوا، اسی لیے فرشتے مدد کے لیے اترے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف بے شک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں پہلے سے موجود ہے، من التورات، یعنی تورات کی تصدیق کر رہا ہوں. انجیل اللہ نے مجھے دی ہے. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احمد کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے ایسا شخص جو اللہ کی سب سے بڑھ کر حمد بیان کرنے والا ہو، جس سے زیادہ اللہ کی کسی نے حمد نہ کی ہو. اور احمد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. بیک وقت یہ دونوں معنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فٹ ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انعام محمد کے اوپر میرا ڈیٹیل ایک کلپ بھی موجود ہے جس میں نے یہ احادیث بھی بیان کی ہیں کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے دین کو زندہ کرے گا. میں حاشر ہوں، حشر میرے قدموں میں ہوگا، یعنی میری شفاعت کی برکت سے لوگوں کا چھٹکارا ہوگا قیامت والے دن. اور میں عاقب ہوں، یعنی سب سے بعد میں آنے والا، یعنی آخری پیغمبر. اور تورات اور انجیل کے اندر آج بھی نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود ہیں. اس حوالے سے آپ یوٹیوب پہ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو موجود ہے، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی. ان سے پہلے احمد دیداد صاحب نے بھی وہ ساری پروفیسیز بتائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگلی کتابوں کے اندر. اور آج بھی اگر آپ گاسپل آف جان کھول لیں چیپٹر نمبر 14 سے آن ورڈ تو اس میں ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو انجیل ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر جو کتاب نازل ہوئی پلس جو ان کی احادیث ہے جو ان کے اصحاب نے سنی، اس کا یہ مجموعہ ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، جو انجیل مقدس ہمارے پاس ہے جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جانا دنیا سے تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی جو میرا نام روشن کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یعنی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام بولا جائے گا. باقی انبیاء پہ جو کلام ہے وہ
یعنی ٹیکسٹ کی فارم میں نازل ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی تختیاں دی گئی ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے امت تک اپنا کلام پہنچایا ہے. تو وہ یعنی پریڈکشن آج بھی موجود ہے. اس میں بہرحال عیسائی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد روح قدس ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. حالانکہ انجیل کے اندر ہی موجود ہے، تورات کے اندر بھی، کہ روح قدس تو اس وقت آتے ہیں جب پیغمبر دنیا میں موجود ہو. دوسرا، روح قدس نے آ کے کون سا عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اگر ان کے بعد کسی نے روشن کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج قرآن کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی ماں کے نام کے اوپر تو سورت کیا ہے، ان کا نام ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک میں کم از کم 25 دفعہ ہے عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، اور سورہ مریم ان کی ماں کے نام پہ پوری سورت ہے. جو ان کے اوپر یعنی یہودیوں نے تان کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اعتراضات دور کیے، جو عیسائیوں نے ان کے بارے میں غلو کیا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں اگر نام کسی نے روشن کیا ہے تو وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹرو کریکٹر ان کا لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. ورنہ آپ علیہ السلام سے پہلے تو دو ایکسٹریم تھی، ایک نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا یا خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، دوسرے گروہ نے ان کو دجال کہنا شروع کر دیا تھا. اسلام نے آگے بتایا کہ بھئی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر جو تورات میں اگر آپ کتاب الاستثناء ہے چیپٹر نمبر 18 اس کا آپ پڑھ لیں، ڈیوٹرونومی، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پریڈکشن موجود ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ یعنی وہ آخری پیغمبر کی نشانی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل ہوئی کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اور ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنو اسماعیل، اور تیری مانند نبی علیہ السلام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی باپ تھا، نبی علیہ السلام کا بھی باپ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ نے زندہ اٹھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب امت نبی تھے، کم از کم 6 لاکھ تو ان کے امتی تھے جو ان پہ ایمان لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نہیں تھے، صرف 12 باری ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر اٹھائے جانے سے پہلے. اور اس طرح کی کئی ایک ریزیمبلنس ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کامن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کے آئے بلکہ شریعت موسوی کی ہی ترویج کے لیے ایک مجدد کی حیثیت سے بھی آئے اور پروفٹ کی حیثیت سے بھی. اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے. بال یہ ساری پریڈکشنز آپ کو مل جائیں گی. احمد دیدار صاحب کا آپ لیکچر سن لیں. اس میں آیا کہ میں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، جامعہ ترمذی کے اندر ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح کی 3ری جلد میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب پیغمبر بنایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں خاتم النبیین تھا، اللہ نے ڈیسیژن کر لیا تھا عیسیٰ علیہ حضرت آدم کی بھی پیدائش سے پہلے. اور پھر اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. تو یعنی نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے. فلما جاءہم بالبینات، اور جب عیسیٰ علیہ السلام روشن دلائل اور معجزات کے ساتھ بنی اسرائیل کے پاس آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کے بھی انہوں نے جادوگر کہہ دیا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. وہو یدعا الی الاسلام، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو جو حق نہیں قبول کرنا چاہتے ان کو زبردستی حق نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھا دیں، یعنی اسلام کو. منہ کی پھونکوں سے اس لیے کہ یہ ہے تو بزدل تھے نا، بزدل نہ ہوتے تو منافق تو نہ ہوتے. قریش مکہ دلیر تھے،
انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور دلیری سے آ کے گردنیں بھی کٹوائی ہیں، جبکہ جو یہودی تھے اوپر سے اسلام قبول کر لیا، اندر سے وہ یہودی رہے، تاکہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے رہے۔ اگر دلیر ہوتے تو لڑتے نا، بزدلی کی وجہ سے اوپر سے اسلام قبول کیا۔ پھر اب بزدلی تھی، خود تو لڑ نہیں سکتے تھے، تو کبھی مشرکین عرب کو خط لکھتے تھے، کبھی انہوں نے حتیٰ کہ جو بڑی چال چلی جو غزوہ خندق کے اوپر، اتنے انہوں نے قبیلے جمع کر لیے نبی علیہ السلام کی یعنی دعوت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا منہ کی پھونکوں سے، یعنی صرف زبانیں استعمال کرتے ہیں، جی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، فائنینشیل ان پٹ بھی کر دی، خود لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چراغ نہیں بجھا سکتے، واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے، اسے مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اس کی کا برا ہی مانے، کراہت ہی کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اس کا برا مان جائے۔ تو یہ دیکھیں نا، پھر 17 ایئرز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انیشیل غلبہ تو کروایا، تینوں بر اعظموں کے اندر مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی، اور ایک الٹیمیٹ غلبہ ہونا ہے قرب قیامت سے پہلے، جس کے بارے میں یعنی کئی احادیث موجود ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر احادیث موجود ہیں، مسند احمد کے اندر، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پہ ایک شخص نہ پیدا ہو جائے، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ اور یہ روایتیں اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ باقی مسئلہ نمبر 127 بھی ہے میرا امام مہدی علیہ السلام کے اوپر، وہ آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں، تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے، آج مال نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ البتہ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے، اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں، صحابہ کی زندگیوں میں، آج تک اسلامی ہسٹری میں ایسا وقت نہیں آیا کہ دنیا کے ہر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے دعوت پہنچ رہی ہے نا سر۔ اب یہ جو کچھ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا ہے، اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے بھی چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ ایک قربانی تو ہے، ظاہر ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کربلا نے بھی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو زندہ کیا ہے نا، اور کافروں کو بھی مجبور کیا ہے کہ اسلام کی اس ریئلٹی کو مانے کہ اسلام جو ہے ایک پیس کا دین ہونے کے باوجود ان کے ملکوں میں کیوں پھیل رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو آج تو مسلمانوں کے پاس تلوار نہیں ہے۔ فرانس کے مسلمانوں کے پاس تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کے پاس تو ایک گن بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے؟ تو وہ اسلام کی دعوت ہے ہی بڑی جاندار ہے۔ پرپز آف لائف آپ کو اسلام ہی بتاتا ہے کہ کس نے ہماری زندگی میں ہمیں ہماری مرضی کے بغیر زندہ کر کے، ہمیں زندگی بخش کے اس پلانٹ کے اوپر پٹ کر دیا ہے ہماری مرضی کے بغیر۔ وہ خدا کون ہے؟ تو یہ پرپز آف لائف تو آپ کو اسلام دیتا ہے۔ تو لوگ پھر ظاہر ہے کہ اللہ نے عقل تو دی ہے، تو انسان اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ الٹیمیٹلی یعنی یہ غلبہ انشاءاللہ تعالی ہوگا، کچھ تو ہو گیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں، اور ایک قرب قیامت سے پہلے اوورآل ایک غلبہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے اہل ایمان میں تمہیں کہ ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسی تجارت جو ہمیشہ کی کامیابیاں تمہیں دے۔ وہ کون سی تجارت ہے سر؟ بڑی مشکل ہے۔ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اور جہاد کس طریقے سے کرنا ہے؟ خالی تزکیہ نفس نہیں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی مال خرچ کر کے بھی اور اپنی جان بھی خرچ کر کے اگر ضرورت پڑے۔ یعنی وہی جو اسلام کا سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ، یعنی قتال۔ ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اس کی برکت سے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ مکانوں میں جو ہمیشہ کی باغات ہیں ان میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی۔
سر جب یہ حالات ہوں گے تو صحابہ کرام نے پھر ٹکرانا تھا نا جی. ایسی بجلی جب بھری جا رہی ہو تو وہ تو آپ اگر کتاب الجہاد چیپٹر مشکات میں نا دوسری جلد میں آپ پڑھ کے دیکھیں کتنی احادیث آپ کو بخاری مسلم میں ملیں گی کہ صحابہ کرام نے یعنی اپنی جان لوٹانے کے لیے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا. صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے, ایک صحابی یعنی کھجوریں کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے نبی علیہ السلام کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن میں ہے کہ لپکو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے, تو اگر میں ابھی لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو میں اس جنت میں پہنچ جاؤں. کہ یا رسول اللہ, ان نبی علیہ السلام فرمایا ہاں کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا بس یہ پھر یہ کھجور بھی انہوں نے نہیں کھائی ہے اور آگے میدان جنگ میں جا کے کئی کافروں کو جہنم واصل کر کے شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے. بڑا کمٹمنٹ کا لیول تھا سر. یعنی آج تو ہم اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتے. ہم تو جناب وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ذرا دیکھیں جنگ یرموک اور قادسیہ میں جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے 60 ہزار کا لشکر گیا ہے تو ان کے بیوی بچے کوئی نہیں تھے پیچھے اور کوئی موبائل فون بھی نہیں تھا. بس سمجھیں کہ آخری دفعہ ہی مل کے جا رہے ہیں, پتہ نہیں واپس آنا بھی نہیں آنا. تو پھر یعنی نعرے لگانا ہی آسان ہے, قربانی دینا بڑا مشکل ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور ایک وہ چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے وہ بھی تمہیں ملے گی. کون سی چیز؟ نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مدد بھی اور فتح جو بالکل قریب آ چکی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. یعنی دنیا میں یعنی ایک مسلمانوں کی ایک خواہش تو ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ کے لیے قتال کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں تو حکومت بھی مسلمانوں کی قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی حکومت لازمی قائم ہو. اگر یہ مان لیا جائے تو باقی تو سارے انبیاء ناکام ہو گئے نعوذ باللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کئی انبیاء قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ 4 امتی ہوں گے, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو. تو کیا نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں, ان کا کام صرف دعوت تھا. وما علینا الا البلاغ. لیکن دنیا میں خواہش تو ہوتی ہے وقت کے پیغمبر کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے, میری بھی حکومت قائم ہو, جہاں اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں. تو صحابہ کرام کے اندر بھی یہ خواہش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آخرت کی جنت کے لیے کوشش کرو. البتہ سائیڈ بینیفٹ میں تمہیں یہ بھی مل جائے گا, دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت بھی دے دے گا, اور وہ دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ پتہ چلا دنیا میں حکومت نہ بھی ملے, آپ کا کام صرف دعوت کرنا ہے. اس کی آؤٹ پٹ نکلے نہ نکلے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور ڈاکٹر سرار صاحب اکثر ایک جملہ بولا کرتے تھے, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, کسی کو ہدایت ملے یا نہ ملے اس کی ہدایت ہو گئی. اس کی ہدایت کیوں ہو گئی؟ کامیابی کے لیے 4 شرائط ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تو بڑی آسان ہے, ایمان لائے اور, لیکن تیسری شرط بڑی اوکھی ہے, وتواصوا بالحق, برائی کو روکنا ہے, حق بات کی وصیت کرنی ہے. اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم, وتواصوا بالصبر, پھر صبر بھی کرنا ہے. ظاہر ہے جی, پھینٹی تھی صبر ہے, پھینٹی کنفرم, صبر کرنا ہے. تو پہلی 2 شرائط تو بہت آسان ہے. اصل مسئلہ ہی دوسری 2 شرائط کا. اس لیے آپ کو جتنے بھی لوگ واعظین نظر آئیں گے نا, تو آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کرتے نظر آئیں گے, کیونکہ وہ جنت میں نہیں جانا چاہتے. جنت میں جانے کے لیے تو 4 شرائط ہیں, اور یہ ایٹ لیسٹ ہے. کیونکہ کیا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, کیٹاگوریکل ڈنائی ہے کہ سارے انسان ہی خسارے میں ہے. البتہ جو یہ 4 کام کر لیں. مجھے بتائیں, اگر کسی کلاس کو پاس کرنے کے لیے 4 سبجیکٹ ہوں اور آپ 2 میں پاس ہوں اور 2 میں بالکل 0 نمبر لے کے فیل ہو رہے ہوں, تو آپ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ کم از کم یہ 4 سبجیکٹ پاس ہونا ضروری ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بہت آسان, سارے کر رہے ہیں. وتواصوا بالحق, حق بات بتانی ہے. سر حق بات کون بتا رہا ہے؟ کیا کوئی بریلوی حق بات بتا سکتا ہے اپنی پبلک کو؟ کیا کوئی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنی پبلک کو وہ حق بات بتا سکتا ہے جو اس کے مسلک کے خلاف ہو؟ کوئی پیش کرے نا کہ یہ سپیکر ہے جو یہ بولتا ہے ماشاءاللہ, کسی کا لحاظ نہیں کرتا. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, کوئی ایک پیش کر دیں مجھے, ان کیمرہ نہیں, بعد میں بتا دیں کہ جی یہ بندہ جی بڑا اچھا کام کر رہا ہے, کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اسی دیکھیں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل سپیکر ہیں نا, آپ وہ دیکھیں گے
اس پلیٹ فارم کے علاوہ. اس پلیٹ فارم کی کوئی تکبر نہیں بیان ہو رہا, صرف آپ کو سچائی بیان کی جائے. وہ ہر فرقے نے کوئی ایک فرقہ ان کے پیچھے کھڑا ہوگا, پیچھے پیٹھ کے اوپر. وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایک فرقہ سامنے آ جاتا ہے دفاع کے اوپر. ہمارے دفاع کے لیے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا, کوئی کھڑے ہی کوئی نہیں پیچھے, اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. آئیو بھی نہ, ساری بدنامی ہوئے گی الٹا. مہربانی کرو پیچھے ہی رہو. اس لیے کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک کی خدمت کر رہا ہے, اس لیے ہم اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے, اس کے مخالفین کے خلاف کھڑے ہوں گے. جب ان کو یہ یقین ہو کہ یہ کسی مسلک کے پیچھے نہیں چل رہا تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا تکلیف ہے جناب, ہم ادھر پیچھے مرتے رہے ایسی. طارق جمیل صاحب کو بات کریں گے تو ظاہر دیوبندی ان کے مسلک پہ پیچھے کھڑے ہوں گے سپورٹ کے لیے, ان کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ہینکی پھینکی مارتے ہیں تو اہل حدیث کھڑے ہو جاتے ہیں, فوراً بیان آنے شروع ہو جاتے ہیں, ویڈیو میں آ جاتے ہیں نا. کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے ایک فرقہ کھڑا ہوا ہے. الیاس قادری صاحب کو حرکت کرتے ہیں تو بریلوی علماء کے ان کے پیچھے بزرگوں کے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے شیعہ کچھ کرتے ہیں تو ان کے اپنے بزرگوں کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ ہمارے مسلک کے لیے کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے سپیکرز ہیں, آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جس مکتبہ فکر کے ساتھ یہ منسوب ہے اس مکتبہ فکر سے کوئی میجر اختلاف کر جائے. میجر اختلاف, چھوٹا موٹا اختلاف تو فرقوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ اہل حدیث میں ڈاکٹر ذاکر نائک چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہے تو اہل حدیث میں آلریڈی دو پارٹیاں ہیں, ایک چہرے کے پردے کو مانتے ہیں, دوسرے نہیں مانتے ہیں. شیخ البانی ہو گئے یہ نہیں ماننے کے قائل, دوسری طرف لوگ مانتے ہیں. کوئی میجر مسئلہ جس پہ وہ فرقہ کھڑا ہوا ہو اس سے کوئی آگے مخالفت کر دے, کبھی نہیں ایسا ہوگا. حتیٰ کہ جب 2009 میں انہوں نے یزید کے فضائل و برکات بیان کرنے شروع کیے, کسی نے آ کے نہیں سمجھایا کہ یار یہ مسئلہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں. جب انہوں نے گند مچایا اور اس گند کو میں صاف کرنے کے لیے پبلک میں آیا تو مجھے سارے سمجھانے لگ پڑے, جی اور چھڈو جی قیامت دن پوچھا جائے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نو پوچھا جانا سی یزید بارے جڑا ایڈا وڈا انہیں گند کیتا ہے, اس کو کسی نے نہیں سمجھایا. کیوں کہ اس کو جس نے سمجھانا تھا نا وہ اس فرقے آلریڈی وہ پارٹی یزیدی ہے, ان کو تو کوئی اس کی وجہ سے نقصان ہو ہی نہیں رہا, وہ تو پروموٹر ہیں یزید کے. وہ یزید کے اگر وہ پروموٹر مخالف ہوتے تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہتے ہیں نا یار ساڑھے مسلک دا بڑا نقصان کیتا ہی تو کتے یہ یزید نو کہتا ہے. سمجھ رہی بات کی؟ تو جب وہ ان کے میجر کسی مسئلے سے ٹکراتا ہے نا کوئی ایک بندہ, تو پھر وہ اس کا, لیکن اللہ کے فضل سے آج تک کوئی ٹکرایا ہی نہیں ہے. اس لیے اس کی آپ اگر مجھے کوئی مثال تو میں پیش ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ابھی تک تو اس روئرز پہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ ایک فرقے کا ریناؤنڈ عالم ان کے کسی میجر مسئلے سے آ کے ٹکرا جائے. مفتی منیب الرحمان صاحب کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, حافظہ اللہ تعالی. اب تو روحۃ الہلال کمیٹی بھی شاید ختم ہو گئی ہے, لیکن پچھلے دنوں جب دھرنے شروع ہوئے تو آپ نے ان کا دوسرا چہرہ بھی دیکھا. انہوں نے حکومت کو کہا کہ اگر کچھ ہوا تو ایسی دی تیسی تواڈی, بجائے ان لوگوں کو جنہوں نے پورا لاک ڈاؤن کیا تھا ان کو سمجھاتے, وہ اپنے فرقے کی سپورٹ میں سامنے آ گئے. اور دوسرے مولوی بھی دبک کے گونگے شیطان بنے رہے دوسرے فرقوں کے. کیوں؟ ان کو پتا تھا اگر ہم بولتے ہیں تو ہمارے گاٹے اتریں گے, تو ہم وتواصوا بالحق تو ہم نے نہیں کرنا, تو خاموش ہی رہو. ایک ٹکٹ میں دو مزے کرو, کل کو کوئی پوچھے گا نا تو ہم کہیں گے یار ہم نے حمایت بھی تو نہیں نہ کی, حالانکہ خاموشی حمایت ہی ہوتی ہے. گونگے شیطان بنے رہے آپ, برائی کو آپ نے نہیں روکا, اس سسٹم کا حصہ بنے رہے آپ, اور بعض لوگوں نے تو سپورٹ بھی کر دیا. تو میں صرف آپ کو ایک یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہ یعنی دعویٰ بڑا آسان ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی عمل کرنا بڑا مشکل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, جیسا کہ عیسی ابن مریم نے جب اپنے 12 حواریوں سے کہا تھا, من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں. یہی انصار مدینہ بھی نبی الاسلام کے لیے وہی ثابت ہوئے, ہم اللہ کے مددگار ہیں. مراد یہ کہ اللہ کے دین کے مددگار. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دین ایگزیکیوٹ بندوں کے ذریعے کروانا ہے, یہ نہیں ہونا کہ غیب سے آواز آئی.
ٹھیک ہے، نگاہ نہیں مارنی، ٹھیک ہے، بلکہ پبلک نے یہ کام کرنا. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لے آیا. وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ میجارٹی نے تو ظاہر ہے ان کا کفر کیا. فأیدنا الذین آمنوا، تو ہم نے مدد کی اہل ایمان کی، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر. فاصبحوا ظاہرین، بالآخر وہی غالب ہوئے. لیکن سر یہ غالب ہوئے ہیں 300 سال کے بعد. ٹھنڈی کر کے کھانی پہندی ہے، فوراً نہیں رزلٹ آندا. عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین نے بھی وہ غلبہ نہیں دیکھا. یہ اصحاب الکہف کون تھے؟ 7 سلیپرز، 7 سونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے. 125 عیسوی کا یہ واقعہ بنتا ہے. وہ اپنا ایمان بچا کے غار میں چھپ کے صرف 7 بندے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 100 سال بعد بھی بہت تھوڑے لوگ ایمان والے تھے. پھر اللہ نے ان کو 300 سال سلا دیا. اس کے بعد جب وہ اٹھے تو پوری رومن امپائر ہی مسلمان ہو چکی تھی، یعنی عیسائیت اس زمانے میں قبول کر چکی ہوئی تھی. وہ 300 سال لگے غلبہ آنے میں. اصحاب الاخدود کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جن کو زندہ آگ میں جلایا گیا. پارہ نمبر 30 میں ذکر آئے گا. ایک بڑی گھاٹی کھودی گئی اور اس میں یعنی بچوں سمیت عورتوں کو پھینکا گیا. یعنی یہ کرسچینٹی نے یعنی بہت تکلیف اٹھائی ہیں، آپ امیجن نہیں کر سکتے. تب جا کے غلبہ ہوا ہے، اور وہ ان تکلیف سے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا ہے. ہم پہ اس لیول کی تکلیف نہیں آئی ہے. تو اللہ نے مدد کی ہے، لیکن سر 300 سال لگے. وہ میں نے پہلے بتایا کہ کانسٹنٹائن 2 نے عیسائیت قبول کر لی، اور پھر اس کی وجہ سے پوری کی پوری رومن امپائر کا مذہب ہی جو ہے وہ عیسائیت ہو گیا. اگلی صورت ہے سورۃ الجمعہ. ظاہر نام ہی اس کا جمعہ ہے، اس میں جمعے کی فرضیت کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 چھوڑ سکتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑی ہے، یعنی بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ایک نماز ہے. یہ صحیح مسلم میں نماز بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہے، شرک اور اسلام کے درمیان. اور ترمذی میں الفاظ موجود ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. تو یعنی لیکن یہ جمعے کو چھوڑ دینا تو ایک اس لیول کا جرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے. باقی کتاب الجمعہ چیپٹر آپ پڑھ لیں مشکات کے اندر، جمعے کے سارے احکامات آپ کو اس میں مل جائیں گے. آج اس کا مقصد اس کے فقہی مسائل بیان کرنا نہیں ہے، یعنی عقیدے، قرآن چونکہ عقیدے کی بک ہے تو اس میں عقائد کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ بادشاہ جو نہایت مقدس ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں، امیین میں ایک رسول کو بھیجا. امی جو بالکل لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. کسی فلاسفروں میں نہیں آیا رسول. اگر کسی فلاسفروں کی سرزمین میں آتا، کوئی یونان میں آ جاتا، تو یونان میں تو پہلے بھی انٹلیکچوئلز پیدا ہوئے تھے، اتنا بڑا کارنامہ نہ ہوتا. بالکل اجڑ ان پڑھ لوگوں میں اللہ نے پیغمبر بھیج کے ان ان پڑھوں کے ذریعے پوری دنیا پہ غلبہ کروایا دین کا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پیچھے اللہ ہے. اللہ کے یعنی معجزہ قدرت کا کرشمہ اسی صورت میں ظاہر ہو سکتا تھا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور قرآن کے نزول سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی صحابہ کرام بھی قرآن سے پہلے گمراہی میں تھے. قرآن نے ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کا ذریعہ بنا، اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی میں، کوئی قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اور قرآن اللہ طرف بارہ ہے ان کی زبان میں، ان پہ آیات تلاوت کرتا ہے وقت کا پیغمبر، اور اس سے ان کا تزکیہ ہوتا ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ کوئی کسی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تزکیہ نفس کے لیے. قرآن اگر اس کو سمجھ آ رہا ہے تذکیر کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ظاہر ہے کہ جتنے صحابہ کرام تھے چند ایک لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بہت تھوڑے، زیادہ تر تو نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. صرف قرآن سن کے، یہ حافظ بھی تھے نا، جو یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس مصحف تھے. نبی علیہ السلام کی تلاوت سن کے پیچھے کھڑے ہو کے زبانی یاد کیا تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن کی 80 صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے سن کے یاد کی ہیں. سر 80 صورتیں
اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ سن کے یاد کرتے تھے، اور اب کا حافظہ کمال کا تھا، کمال کا حافظہ تھا ان کا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اولین مخاطب، اولین جو مدعو ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے، وہ ہیں مشرکین عرب جو امی ہیں. ام القرا قرآن پاک میں سورہ شورہ میں مکے کے لیے بھی، یعنی تمام بستیوں کی ماں. تو آپ علیہ السلام کے جو اولین مخاطب تھے، جن کی طرف نبی علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے اور ان پہ حجت تمام کی، وہ عرب کے لوگ تھے. اسی لیے ان کے بارے میں آیا ہے سورہ توبہ میں، وہ بھی 23 سالہ دعوت کے بعد، کہ اب جو کوئی ایمان نہیں لائے گا 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلا جائے، ادروائز اسے قتل کیا جائے گا. کیونکہ رسولوں کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب تو آتا تھا. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اس دفعہ اللہ نے عذاب کا طریقہ یہ کیا ہے کہ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو قتل کروائے گا. اینڈ رزلٹ تو سیم ہے، چاہے آسمان سے پتھر نازل ہوتے مکے کے لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے، کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد تو پھر پتھر نازل ہوتے ہیں نا. قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے غرق کیا، قوم لوط علیہ السلام کو تباہ و برباد کیا، قوم شعیب کو کیا، تو قوم محمد کو بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اہل ایمان بچائے جانے تھے، لیکن اس دفعہ یہ کہا کہ تلوار کے ذریعے. اور پھر پہلے چھوٹی قسطیں آئیں عذاب کی، غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ خندق کی شکل میں، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں. فتح مکہ کے بعد یعنی اناؤنسمنٹ کی گئی، یا تو اسلام قبول کرو یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ، ادروائز عرب میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ عرب کے لوگوں پر اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے حجت تمام کر دی. یہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا کہ نبی کی وہ دعوت قبول نہ کرے. تو وہ کیا ہونا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آنا تھا، تو وہ قتل کی شکل میں آ گیا. اسی پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ابھی تو اور لوگ ہیں جو ابھی ان سے آ کے ملے نہیں ہیں، یعنی ابھی تابعین تبع تابعین دوسرے علاقوں کے لوگوں نے تو ابھی مسلمان ہونا ہے. یعنی اولین مدعو کون ہے؟ مشرکین عرب، اور اس کے بعد پھر یہ سرکل پھیلتا جائے گا، عجم میں بھی جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے. رومن اور پرشین امپائر بھی گری ہیں، دنیا کے 7 براعظموں تک یہ دعوت پہنچی ہے. تو آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ تاتاری جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہم ہند کے رہنے والے لوگ تھے، ہم تو اولین مخاطب نہیں تھے. ہندوستان میں بھی اسلام آ گیا، افریقہ میں بھی اسلام چلا گیا، ٹھیک ہے، یورپ میں بھی چلا گیا. 300 سال 400 سال تک سلطنت عثمانیہ رہی، آج بھی چلے وہ سلطنت نہیں. ٹرکی ایک شہر یعنی ملک رہ گیا، باقی مسلمان تو وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو اس کی پریڈکشن پہلے ہی تھی کہ ابھی اور لوگ ہیں جو ان کو آ کے ملیں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری و مسلم کی جو مس یوز کی ہے، قادیانیوں نے بھی مس یوز کی ہے اور حنفیوں نے بھی. میرا اس کے اوپر آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر قرآن پاک میں، ایک طرف ڈاکٹر اسرار کی تصویر ہے، ایک طرف میری ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایک لیکچر میں کہہ دیا اس آیت میں امام حنیفہ کا ذکر ہے، مجھے تو نہیں نظر آیا، ان کو پتہ نہیں کہاں سے نظر آ گیا. تو وہ ایک حدیث کے ساتھ جوڑتے تھے، حالانکہ حدیث بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، مشکات میں 30 جلد میں آپ کو قریش کے فضائل والے چیپٹر میں مل جائے گی، صحابہ کرام کے فضائل میں. اس میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں بعد میں آ کے ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. سلمان فارسی کون تھے؟ جو پہلے آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے. اتنے انہوں نے مذاہب بدلے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مذاہب بدلنا صحابہ کی سنت ہے. ایسا ہم لوگ کہتے ہیں تسی بریلوی سو پہلے، پھر دیوبندی ہوئے، پہلے حدیث ہوئے، ان کافر ہو جاؤ گے. نہیں سر، ان بھی مسلمان ہی ہیں. جس طرح سلمان فارسی پہلے آتش پرست سن، پھر یہودی ہوئے، پھر وہ عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے. تو ایسے ہی مسلمان ہو گیا اللہ دے فضل. تو جب بھی کوئی حق بات پتہ چلے وہ ایکسیپٹ کرنی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی حاصل کر لیتے.
یعنی یہ دیکھو یہ فارسی ہے، ایران سے چلا ہے، یہاں پہ پہنچ ہی گیا نا، پوچھتا پوچھاتا اسلام اس نے قبول کر لیا ہے. تو فارس کے لوگوں کی نبی علیہ السلام نے تعریف کی، اور ظاہر ہے کہ وہ منطق کے اور فلسفے کے بھی اور ہر فیلڈ کے وہ امام تھے. ایران جو پرشین امپائر تھی، یعنی یہ گڑھ رہا ہے آپ سمجھیں علم کا. پھر جب مسلمان بھی آپ دیکھیں، مسلمانوں میں بھی عربی کے بعد سب سے زیادہ نالج آپ کو فارسی زبان میں ملے گا. ہمارے سب کانٹیننٹ کی بھی زبان جو ہے پاکستان بننے سے پہلے فارسی تھی. تو فارس کا انفلوئنس یعنی پوری دنیا کے اوپر رہا ہے مسلمانوں کا. اسلام سے پہلے بھی یہاں پہ بڑے انٹلیکچوئلز پیدا ہوئے اور بعد میں بھی. تو وہ کہتے ہیں یہ جو اس میں ہے نا کہ فارس کے لوگ یعنی حاصل کر لیتے، تو ظاہر ہے اس میں تو اولین مخاطب تو حضرت سلمان فارسی کو نبی علیہ السلام نے کیا تھا. اب قادیانی کہتے ہیں نہیں جی اس میں غلامت قادیانی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی پیچھے سے ایران سے ان کی لڑی ملتی ہے جا کے. وہ تو سر جدی جدی لڑی مل رہی ہے اور سارے قید نزی شامل ہیں. وہ تو تب آپ ملاتے جب ان کے نام آتے. اس طریقے سے حنفی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ بھی پیچھے سے ایران کے تھے، تو اس لیے ان کے اوپر ہے. یار اس طرح تو پھر پورے کا پورا ایران ہو جائے گا. ان کو آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب سے سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی ہے تو کہانی پڑھی جاتی ہے نا، پڑھی گئی ہے، فوراً ہی پڑھی گئی ہے کہانی سی. جبکہ میں نے اس کلپ میں بھی بتایا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ ایران کے رہنے والے ہی نہیں تھے، وہ تو افغانستان کے رہنے والے تھے. ان کے آباء و اجداد یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے. اور اگر آپ نے اولین مخاطب حضرت سلمان فارسی کے بعد متاخرین میں سے کسی کو لینا تو ان لوگوں کو لیں جو لوگ واقعی ایران کے رہنے والے، وہاں پہ پیدا ہوئے، ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو میں نے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ بتایا امام مسلم. آج بھی نیشا پور شہر ہے جہاں کے امام مسلم بن حجاج القشیری رہنے والے تھے. قشیریہ ان کا قبیلہ تھا، اور نیشا پور اسے آج آپ یوٹیوب پہ جا کے یا گوگل میں لکھیں نیشا پور. امام حاکم جنہوں نے مستدل حاکم لکھی وہ بھی نیشا پور کے تھے. اتنے بڑے بڑے محدثین جن کی علمی کنٹریبیوشن ہمارے سامنے ریٹن فارم میں موجود ہے. ان کا نام کوئی نہیں لیتا، اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں. وہ قادیانی اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں، حنفی اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں. تو اس میں جرنل ذکر ہے، نام نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں امام حنیفہ کا نام آ گیا. تو اس طرح تو جناب قرآن پاک میں تو پھر ہمارا نام بھی آیا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. ابھی جو بعد میں لوگ آئے جو بھی ان کو نہیں ملے ہیں، تو بعد میں تو ہم بھی آئے ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ صرف ایران کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں. کیا رومن امپائر کے لوگ نہیں تھے؟ صہیب رومی کون تھے؟ روم کے رہنے والے تھے نا، تو وہ بھی مسلمان ہیں، صحابی ہیں. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے عطا فرمائے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور یؤتی من یشاء اللہ تعالیٰ اسے فضل دے جو چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے دامن میں آئے. یہ من کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا، یعنی یہودی علماء، ان کی مثال ہے پھر وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکے. ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا. اس گدھے کی مانند جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو بندہ ہدایت پہ نہیں آنا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے علماء یہود کی کہ یہ گدھوں کی مانند ہے. جیسے گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو کیا کوئی گدھا وہ کتاب پڑھ کے کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسے علماء بھی گدھوں کی مثال ہیں کہ جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے. آج کے دور میں بھی آپ کو مل جائیں گے، شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ان سے کہیں کہ کتاب کھول کے دیکھیں کہ کیا نماز کا طریقہ وہی ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں، تو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا الٹا جو کتابیں پڑھ کے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کی مثال تو گدھوں کی آئی ہے. جو کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال گدھوں کی آئی ہے. نہ، مثال کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمارا کہ علماء یہود کافر بن گئے ہیں. ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر آخر الزمان بن کے آئیں گے. اس کے باوجود اس کتاب سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا، تو یہ گدھے ہیں. تو جو علماء کتابوں سے استفادہ نہ کریں وہ کیا ہیں؟ گدھے. تو سر یہ آپ کے فضائل و برکات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ہمارے نہیں. ہم تو ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں.
ایک گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے؟ یعنی وہ استفادہ نہیں کر رہا. تو عالم جس کے پاس کتابیں ہوں شوکیس میں, اور وہ بڑی بڑی درسی کتابیں بھی اٹھا کے تو اپنے ٹیبل پہ سجائی ہوئی ہیں عربی کی, لیکن اس کے اوپر عمل نہ کر رہے ہوں, تو وہ گدھے کی مثال ہے. نہ کہ وہ جو کتاب پڑھے پھر اس پہ عمل کرے. یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے, تو تم کیوں کافر بنے ہوئے, اس پہ عمل کرو. تو جو عالم کتابوں پہ عمل نہ کرے وہ گدھے کی مثال ہے, نہ کہ وہ کہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہے. تو سر اس لیے پھر ایک بار جھوم کے کہہ دیں, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم کتابی کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اس لیے کہ ہم کتابوں کو پڑھا ہوا نہیں رہنے دیتے, پڑھتے بھی ہیں. یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہیں. تو اگر پڑھی ہوئی ہوں گی جس طرح شوکیسوں میں ہے, تو وہ علماء یہود کی مثال ہے, کہ گدھے کی مثال ہے. تو یہ اب آپ کو پہلے پتا چلا کہ علماء کے کتنے فضائل ہیں قرآن میں. کتے کا بھی لفظ استعمال کیا ان کے لیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں, کہ جو دنیا کماتے ہیں نا علماء دین بیچ کے, ان کی مثال کتے کی سی ہے جس کی زبان ہر وقت ہانپتی رہتی ہے. تو کتے کی مثال بھی علماء کے لیے آئی, اور یہاں پہ گدھے کی مثال بھی آ گئی. تو آپ کے یہ جو ڈونکی راجا ہیں نا, وہ ہیں جو آپ کے زیادہ تر خطیب حضرات ہیں, یہ ڈونکی راجا ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. قل یا ایھا الذین ہادوا, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی علیہ السلام ان یہودیوں سے کہیں کہ اے یہودیو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اگر تمہیں یہ زوم ہو گیا نا کہ تم اللہ کے بڑے لاڈلے ہو اور لوگوں کے سوا, کہ تم کو خاص اللہ کی لاڈلی مخلوق ہو, چوزن پیپل آف دا لارڈ ہو. وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کی جو ہے وہ اولاد ہیں, بنی اسرائیل اللہ کے لاڈلے ہیں. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو. آئے ہائے, موت لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر تم اللہ کے چوزن پیپل ہو, جس کو اللہ سے محبت, جس کو کسی سے محبت ہو, وہ تو چاہتا ہے فوراً اس سے وصال ہو جائے. حالانکہ یہودی سب سے زیادہ دنیا کے حریص ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے چوزن پیپل ہو, چنے ہوئے لوگ ہو, اللہ کے بڑے لاڈلے ہو, تو تمہیں تو ہر وقت یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم مر کے اللہ کے پاس پہنچ جائیں, اپنے رب کا دیدار کریں. تو پھر موت مانگا کرو اللہ سے. یہ چیک پوائنٹ ہے, موت مانگو. تو اللہ تعالیٰ کیا خود فتوے کو جواب بھی خود دے رہا ہے, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے انہوں نے جو اپنے کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, وہ جانتے تھے, ان کو پتہ تھا تورات کے اندر کون سی ہم نے تبدیلیاں کی ہیں اور کون سی تعریفات کی ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ, اے نبی فرما دیجئے کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ خود آ کے تمہیں ملے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تم سے ملاقات کرے گی آ کے موت. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, موت سے نہیں تم بھاگ کے جا سکتے. سورہ نساء میں آتا ہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو, موت تمہیں وہاں بھی آ کے رہے گی. کل میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک افغانستان سے بندہ, احمد خان اس کا نام تھا, تو وہ اپنی جان بچا کے نیوزی لینڈ گیا ہوا تھا, تو اس مسجد میں وہ بھی شہید ہو گیا. سر یہ بھی پہلو دیکھیں, یہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجام انشاءاللہ بہتر کرے گا, لیکن اس کا یہ ایک پہلو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ان ملکوں میں گئے ہوئے ہیں. کہ جی پاکستان میں تو خود کش حملے ہوتے ہیں, یہاں کی کوئی لائف ہے, ٹھیک ہے, ادھر سکون سے زندگی گزاریں گے, تو وہ وہاں پہ ان کو اللہ نے آگے پکڑا ہے. ظاہر تقدیر غالب ہوئی ہے نا, ان کا موت کا وقت لکھا ہوا تھا. ایگزیکیوشن تو بندوں کے ذریعے ہوتی ہے, کبھی کسی وبائی مرض سے بھی ہو سکتی ہے, زلزلے سے بھی ہو سکتی ہے. تو سر موت جو قرآن پاک میں سورہ نساء میں ہے نا, اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا, موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے رہے گی. حتیٰ کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب کچھ مسلمان شہید ہوئے نا غزوہ احد پہ, تو ان کے رشتہ دار تھے, منافقین تھے, اوپر سے کلمہ گو اندر سے منافق تھے. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا نہ جاؤ اس جنگ میں, نہ یہ جاتے اور نہ مرتے, کیونکہ اس وقت نفیر عام نہیں تھی, آپشنل تھا, چاہے تو جہاد میں حصہ لو چاہے نہ جاؤ. نفیر عام صرف جو ہے وہ غزوہ تبوک پہ ہوئی تھی, اس میں آیا تھا کہ اب جو نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بھی موت لکھی ہوئی ہوتی نا, تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف اپنے گھروں سے نکل کے کھینچے چلے آتے. تمہاری موت نہیں لکھی ہوئی تھی. سر موت اگر میدان جنگ میں آنی ہوتی تو حضرت خالد بن ولید کو آ جاتی. 100 سے زیادہ مارکوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے, اور جب وہ مرنے لگے ان کے اشعار آج بھی ان کے
جو قبر ہے نا اس کی وہ دیوار کے اوپر نا وہ شعر آج بھی ان کے عربی کے لکھے ہوئے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر موت جو ہے نا وہ میدان جنگ میں آنی ہوتی نا تو مجھے آ جاتی، میں سینکڑوں معرکوں میں نے حصہ لیا اور فرنٹ سے لیڈ کیا، پیچھے بیٹھ کے نہیں سر، آگے جا کے، اور آج والی جنگ نہیں ویڈیو گیم والی، ہاں تلوار ہے، یا اس نے مرنا ہے یا آپ نے مرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ لگا ہو، لیکن آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ جیسے ایک بوڑھا اونٹ مرتا ہے نا، تو میں بھی بڑھاپا تو حالانکہ وہ اس طرح کا بڑھاپا نہیں تھا، 40 کے قریب ہی ان کی ایج تھی جب وہ فوت ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں بھی ایک بوڑھا اونٹ جیسے جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ مرتا ہے، الٹیمیٹلی اس کا گوشت پھر مارکیٹ میں آ جاتا ہے، تو میں بھی بس ایک بوڑھے اونٹ کی طرح، اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو مجھے آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت تمہیں خود آ کے ملاقات کرے گی تم سے، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، غیب کے جاننے والے اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں آگاہ کر دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ یہ آخری درجہ ہے کہ جب اذان دی جائے، اور اس اذان سے مراد وہ اذان تو یہ بعد میں ایڈ ہوئی ہے نا، اصل تو اذان وہی ہے جو جب خطیب ممبر پہ آتا ہے نا تقریر کرنے کے لیے، تو اس وقت ایک اذان دی جاتی ہے، اس سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے جو پہنچ جائیں گے ان کو ہی جمعے کا ثواب ملے گا جو صحیح ثواب ہے، باقی والوں کا صرف ٹوٹل پورا ہوگا۔ وہ بخاری مسلم میں جو صبح سویرے آ جائے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آئے اسے گائے کی، جو اس کے بعد آئے اس کو بھیڑ، جو اس کے بعد ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے، اس کے بعد جو ہے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس کے بعد جب خطیب تقریر شروع کرتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ تقریر سنتے ہیں، سن کے بیچارے مذاق ہی اٹھاندے ہونے نے آج کل جو تہاڈیاں تقریراں نے کہانیاں، تو یعنی جو واقعی یعنی تقریر ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں نا ان کو عام ٹوٹل پورا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو لپکو، اس کا لفظی مطلب ہے دوڑو، لیکن دوڑنا تو بخاری مسلم میں ہے کہ نماز کے لیے دوڑ نہیں سکتے، مراد یہ کہ فوراً کاروبار زندگی کو ترک کر کے مسجد میں آ جاؤ اور آ کے وہ تقریر سنو۔ جمعے کا اصل مقصد تذکیر اور تقریر ہے، اسی لیے 4 کی بجائے 2 فرض کر دیے گئے ہیں، زور بھی ختم کر کے 2 فرض کر دیے ہیں کہ اصل مقصد ہے لوگوں کی نصیحت والا معاملہ ہو۔ ایک سمجھ لیں مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے، اینول گیدرنگ جو ہے وہ عید ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ حج ہے، اور یہ یعنی استنجے اور نکاح طلاق کے مسائل بیان کرنے کے لیے جمعے کا جو ہے نا وہ ممبر نہیں ہے، بلکہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی، کہ مسلمان پولیٹیکلی ایک جو ہے پیج کے اوپر آئے ہیں۔ اصولاً حکمران وقت کو جمعے کا خطبہ دینا چاہیے، یعنی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ شاہ فیصل مسجد میں وہ خطبہ دے، ہاں بلکہ ان کی ذمہ داری ہے، مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ایک شہر میں ایک گیدرنگ ہونی چاہیے۔ ایران کے اندر آپ اگر چلے جائیں تو ایک شہر میں ایک ہی جامع مسجد ہوتی ہے، یعنی تہران کے اندر ایک جمعہ ہو رہا ہے اور 15 لاکھ بندہ جمعہ پڑھتا ہے، اور پریزیڈنٹ آف ایران خطبہ دیتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ امریکہ یہ سازش کر رہا ہے، یہودی یہ سازش کر رہا ہے، یہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکلی مسلمانوں کو ایک پیج پہ لانے کے لیے ہے نا۔ اب نبی علیہ السلام نے جو دعوت لانچ کی تھی تو وہ صحابہ کرام کو تیار کرنا تھا قتال کے لیے، جہاد کے لیے۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ قرآن کی آیات ہی ہوا کرتی تھی، اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے سورہ قاف آپ ہر خطبے میں پڑھتے تھے، جو پارہ نمبر 26 میں ہے۔ تو یعنی یہ تذکیر اصل مقصد تھا، تو تذکیر کے لیے مسجد میں آؤ، اس سے یہ بھی بات اور کاروبار زندگی ترک کر دو، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جمعے کی چھٹی اسلام میں کوئی نہیں ہے، جمعے والے دن کاروبار چھوڑ کے آپ نے آنا ہے۔ پھر آگے کیا ہے، وذروا البیع، اس وقت تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض، پھر دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرو، فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کی کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جمعے سے صرف جمعے والا وہ یعنی آپ سمجھ لیں چھوٹا سا وقفہ ہے، اسی لیے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے جمعے کی چھٹی کا، تو میں نے بتایا جمعے کی چھٹی غیر اسلامی ہے،
ویسے تو اس کے جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جمعے کی چھٹی نہ ہونے کے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ تو سنڈے والے دن اور سیٹرڈے کو بند ہوتی ہے، تو وہ علیحدہ۔ لیکن جو انہوں نے یہاں پہ ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے مذہبی جماعتوں نے کہ جمعے کی چھٹی کرو، ہاں جی جمعے کی چھٹی کرو تاکہ پورا دن لوگ جمعے والے دن سوئے پڑے رہیں، پورا دن سوئے پڑے رہیں۔ اللہ کے فضل سے جب سے جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے، دفتروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ پہلے تو سوئے پڑے رہتے تھے، بلکہ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب، تو وہ جمعرات والے دن رات کو وی سی آر لے آتے تھے، پوری رات وہ فلمیں دیکھتے تھے، پورا دن سو کے گزارتے تھے، اور جو شادی بیاہ کی وجہ سے جمعے خراب ہوتے تھے لوگوں کے وہ علیحدہ سے۔ اب اللہ کا شکر ہے یہ عذاب ہی ٹل گیا، اب شادی بیاہ ہوتا ہے ہفتہ اتوار کو، جمعہ خراب ہی نہیں ہوتا، اور دفتر میں شرم و شرمی سارے لوگ ہی جمعے کے لیے چلے جاتے ہیں، جنہوں نے اگر آج چھٹی کرے نا وہ آپ کو سوئے ہوئے پڑے ملیں گے۔ تو یہ جمعے کی چھٹی ختم کرنے کی برکات ہے۔ تو اسلام میں تو قرآن کی روح سے بھی کوئی نہیں ہے، صرف ایک مذہبی طور پہ ایک جذباتی ڈاکٹرائن کھڑی کر کے جی جمعے کی چھٹی کرو، جی اسلامی چھٹی ہے۔ کتنے لکھے اسلامی ہے؟ قرآن پاک میں تو نہیں لکھا ہوا۔ تو باقی میں نے اور کافی سارے دلائل اس میں ذکر کیے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں جمعے کی چھٹی انجینئر محمد علی مرزا، وہ کلپ کھل جائے گا تو آپ کو سارے معاملات پتہ چل جائیں گے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے جمعے میں تقریر سننے کے لیے آنا ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ تو آخر میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اصل خطبہ وہ ہے جو عربی والا ہے، حالانکہ اصل مقصد تقریر ہے۔ وہ جو بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوتا ہے نا مولوی، یہ تو غلط ہے، تقریر تو کھڑے ہو کے ہونی چاہیے، یہ بدعت ہے، اور اس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب بعض لوگوں نے دیکھا کسی تجارت یا تماشے کو تو بکھر گئے اور آپ کو مسجد میں کھڑا ہوا چھوڑ دیا ممبر کے اوپر۔ نبی علیہ السلام، اس کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے، قائمہ کے الفاظ ہیں۔ تو بازار سے آواز آئی کہ جی وہ شام سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا وہ تجارت کا سامان ختم نہ ہو جائے، تو نبی علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں تو وہ تقریر چھوڑ کے اس قافلے کی طرف لپکے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بخاری میں موجود ہیں، کہ صرف 12 بندے مسجد کے اندر رہ گئے، باقی سب کے سب بازار میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا کہ پھر قرآن میں ان کو ڈانٹ پلائی گئی کہ تم نے تجارت یا کوئی کھیل کا تماشے کا سامان دیکھا ہے تو اے نبی تمہیں یہاں پہ کھڑا چھوڑ گئے اور وہاں پہ چلے گئے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ تو اس کھیل تماشے اور تجارت سے بڑھ کر ہے، یعنی آخرت کی زندگی۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب تم مطلب رزق کے چکر کے اندر جو ہے وہ جمعے کی خطبے میں نبی علیہ السلام کو کھڑا چھوڑ چلے گئے ہو۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جمعے کی تقریر کھڑے ہو کے ہونی چاہیے، یہ بیٹھ کے تقریر کرنا بدعت ہے۔ اگر حنفیوں نے اردو والی تقریر لادا کی ہوئی ہے تو وہ بھی کھڑے ہو کے کرے۔ اہل حدیث اس مسئلے میں ٹھیک ہے کہ انہوں نے تقریر، وہ 2 ہی خطبے رکھے ہوئے ہیں، عربی اور اردو مکس کرتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے خطبہ کرتے ہیں۔ تقریر کا مزہ بھی تابع ہے، نبی علیہ السلام سے بیٹھ کے تقریر کرنا کبھی بھی جمعے کے خطبے میں ثابت نہیں، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ آل امیہ نے یہ بدعت شروع کی تھی۔ تو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا مروان کی اولاد میں سے، تو انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو تباہ و برباد ہو، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ نبی علیہ السلام کو کھڑا چھوڑ گئے تھے لوگ، تو نبی علیہ السلام تو کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے جمعے کا، اور تو بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی یعنی جس کے پاؤں یعنی وزن نہ اس کا اٹھا سکتے ہوں، کوئی بہت موٹاپے والا کوئی ایشو ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ادروائز کھڑے ہو کے خطبہ ہونا چاہیے۔ اور اسی میں اسی لیے تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے، 2005 نمبر حدیث ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ تو یہ تقریر کا سٹائل اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہو کے تقریر کریں، اس وقت آپ کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے۔ میری تو خیر بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ساروں کی نہیں ہوتی ہے، جب کھڑا ہوتا ہوں میں وہ اس سے بھی زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔ تو کھڑے ہو کے انسان جو ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں جو قاری حضرات بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی تلاوت کا مزہ نہیں آتا۔ وہی قاری جب قرآن نماز میں سناتا ہے نا، وہ اس لیے کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ ایک قاری صاحب کی لا کے یہاں پہ ریکارڈنگ کی تو آواز ہی نہ نکلے ان کی، میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہیں تو لگتا ہے شریم پڑھ رہا ہے،
وہ پھر ایک بھائی نے کہا کہ یار وہ تو نماز تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ان کو کھڑا کریں. کھڑا کیا تو آواز پھر دوبارہ نکل آئی ان کی. ظاہر بیٹھا ہوا ہے بندے کا ایک پیٹ نکلا ہوا ہے تو سا ہی چڑھے گا نا ان کے پڑھے گا. کھڑے ہو کے بندہ ذرا ایکٹیو ہوتا ہے. تو جمعے کا خطبہ بھی کھڑے ہو کے. اچھا اس میں تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کرتا ہوں اس آیت کے اوپر. ہمارے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایسی آیات اور ایسی احادیث بیان کرنا صحابہ کرام کی گستاخی ہے کہ جن آیات اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ ان کا تو بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اللہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. تو یہی بات تو بریلوی بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو قرآن پاک میں نبیوں کی غلطیاں بیان ہوئی ہیں یہ آپ بیان نہیں کریں گے. حتیٰ کہ بارِ شریعت میں لکھا ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس جس کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو بیان کرنا ہی حرام ہے کیونکہ اس میں نبی کی تنقیص آئے گی. حالانکہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے اے لوگوں کہ تمہارے ماں باپ کو جس نے شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلا دے. اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم قرآن سے، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا نا کہ تم انسان ہونے میں بشر ہو، یعنی بشر کی اسپیشیز سے ہو. آپ نبی علیہ السلام کو بشر کہیں گے تو توہین ہے. یہ کیسی کہانی بنائی ہے؟ یہی کہانی اہل حدیث نے گھڑ لی. چلو بریلویوں کی کہانی پھر بھی مضبوط تھی کیونکہ وہاں پہ نبی علیہ السلام کی عصمت کا معاملہ تھا. نبی کی عصمت تو دین کا حصہ ہے. نبی کے علاوہ کسی کی بھی عصمت کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. کوئی حضرت علی کی توہین کر دے تو وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا نا. کوئی حضرت بکر کی توہین کر دے وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی نبی علیہ السلام کی توہین کر دے کافر. تو جو بریلویوں کا مقدمہ اس حوالے سے اگر یہ جعلی ڈاکٹرائن مانی جائے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں قرآن سے آپ نے کوئی آیت ایسی نہیں پڑھنی جس میں نبی علیہ السلام کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہو. وہ کہتے ہیں لوگ تو کہیں گے نبی کو پتہ ہی کچھ نہیں سی. اچھا نبی کو انسان کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے نبی بھی عام انسان آر سی. تو وہ کہتے ہیں جی ہم اسی لیے کہتے ہیں یہ آیتیں نہ پڑھیں، آپ آیتیں پڑھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دوسری آیتیں تھوڑی ہیں. اس میں پھر اہل حدیث بڑے چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ عقیدے کی بات ہے، قرآن میں آئی حدیث میں آئی ہے. حالانکہ اہل حدیث اس سے بھی زیادہ گراوٹ میں چلے گئے. جب ہم نے بخاری مسلم سے آل امیہ کی بدماشیوں کا ذکر شروع کیا، جن لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ مخالفتیں کی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ یہ باغی لوگ ہوں گے، دین کو نقصان پہنچائیں گے، میرے اہل بیت کا ساتھ دینا، آپ جس کی ترغیب، وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے، اس میں بعض اصحاب کی تنقیص ہوتی ہے. اور یہاں قرآن میں بھی دیکھیں یہ مدینہ شریف میں ہزاروں صحابہ تھے. یہ سورہ جمعہ بالکل اینڈ پہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے. جب آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں تو کتنے بندے بخاری مسلم میں آتا رہ گئے؟ اچھا انہوں نے اتنی کہانی کرائی، وہ کہتے ہیں یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضور میں صرف 12 ہی صحابہ تھے، باقی سارے منافق. دیکھیں کہانی پکڑی گی. آپ اگر کہانی کرائیں گے وہ پکڑی جائے گی. یا تو مانیں کہ یہ 12 جو کھڑے رہے وہی مومن تھے، باقی ہزاروں سارے منافق تھے. کہیں گے نہیں تو پھر ہماری والی بات مانیں کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ان کے اوپر ہو گیا اور نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ کہتے ہیں اس میں صحابہ کی تنقیص ہے، تو یہ تو قرآن میں قیامت تک آیات پڑھی جائیں گی. اور یہ آیات نہ صرف پڑھی جا رہی ہیں، اس کے کانٹیکس میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں. نہ صرف حدیث موجود ہیں بلکہ صحابہ کرام بعد میں آل امیہ جنہوں نے بیٹھ کے جمعے کا خطبہ شروع کیا ان کو تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام کو اللہ نے ڈانٹ دیا تھا اور تم لوگ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہو کہ جب وہ نبی کو کھڑا چھوڑ گئے تھے. سر یہ انجینئرنگ جو ہے نا یہ یہیں پہ ہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.